إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما گزشتہ جمعہ مسلمانوں کی اجتماعی صورتحال پر عالمی سطح پر اور بالخصوص پاکستان کے اندر کیا ہے کس مقصد کے تحت یہ ملک معرض وجود میں آیا، کیا ہو رہا ہے اور کیا مقصد سمجھ لیا گیا ہے، اس پر کچھ باتیں ہوئی تھی۔ وہ صورتحال اجتماعی تھی، اس لیے اس عنوان کو مکمل کرنے کے لیے ضروری سمجھا کہ عالمی سطح پر بالعموم، ملکی سطح پر بالخصوص ہماری انفرادی صورتحال کیا ہے۔ دین اسلام کا ایک سب سے اہم ترین جو چیپٹر ہے وہ ہے اخلاقیات۔ اگر اغیار کے ہاں اسلام کے محاسن کا پتہ چلتا ہے تو بھی اخلاقیات کے ذریعے، اگر اغیار اسلام کے کسی چیپٹر سے مانوس ہو سکتے ہیں، متاثر ہو سکتے ہیں، تو وہ اخلاقیات کا چیپٹر ہے۔ اسلام اگر پھیل سکتا ہے تو نماز، روزے اور حج کے ذریعے نہیں، مسلمانوں کی اخلاقی زندگی کے ذریعے پھیل سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ترین چیپٹر ہے۔ اخلاقیات کے اس چیپٹر کو ہم نے اپنی انفرادی زندگی میں جو اپنانا تھا، جس میں ہم آزاد تھے، ایک ہے معاملہ اجتماعی، چلو ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، عدالتوں کے اندر قوانین کو اسلامی اور شرعی حیثیت نہیں دے سکتے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، لیکن اخلاقی حوالے سے ہم لوگ آزاد ہیں۔ اس پہلو کے اندر ہماری صورتحال کیا ہے؟ اگر ہم غور کرتے ہیں، اپنے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں،
تو پتہ یوں چلتا ہے کہ اخلاقیات کا ایک اہم ترین یہ جو پہلو ہے اس کا ہم نے جنازہ نکال دیا ہے۔ اخلاقیات میں دیانت داری، امانت داری، صداقت، حق گوئی، حلال و حرام کا تمیز، جائز و ناجائز کا فرق، لین دین میں صفائی، یہ ساری چیزیں اخلاقیات میں ہیں۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو غیروں کو ہمارے قریب لا سکتی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں اگر ان میں ہم نے پرواہ نہ کی تو اغیار ہم سے مزید دور ہو سکتے ہیں۔ اغیار کی زبانوں پر اسلام اور اہل اسلام کی اگر تعریف ہو سکتی ہے اسی اخلاقیات کے حوالے سے، اگر ان کی زبانوں پر اسلام کو، اہل اسلام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو بھی یہی وجہ ہے۔ اس حوالے سے یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم غور کریں کہ ہماری صورتحال کیا ہے۔ بالکل زیرو ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھیں ایک مقدمہ پیش ہوا عدالت میں، دربار لگا ہوا ہے، کس کے سامنے مقدمہ پیش ہوا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ مدعی نے اپنے دو گواہ بھی پیش کیے۔ ایک گواہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، دوسرے گواہ کے متعلق انہیں معلوم نہیں تھا کہ کیسا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ مدعی اس شخص کو بطور گواہ کے لایا ہے، اس کے کردار کے متعلق تم میں سے کوئی جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا جی ہاں، انی اشہد لہ و ازکیہ، میں اسے بہت قریب سے جانتا ہوں، یہ انتہائی باکردار آدمی ہے، میں قریب سے جانتا ہوں، یہ اچھے کردار کا مالک ہے۔ جس شخص نے یہ تزکیہ پیش کیا کہ میں ان کو جانتا ہوں، اچھے کردار کا مالک ہے، اس شخص سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سوال کیے، اور تینوں کا تعلق اخلاقیات سے۔ اندازہ لگائے جس کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 3 سوال ہیں اس شخص کے متعلق کس سے کیے؟ جس نے تزکیہ دیا، جس نے اس کو سرٹیفکیٹ دی کہ یہ اچھا آدمی، اچھے کردار کے مالک ہے۔ سیدنا عمر نے 3 سوال کیے۔ نمبر 1، سب سے پہلے پوچھا اَأَنْتَ جارہ فی مسکنہ، کیا تو اس شخص کا پڑوسی ہے؟ کیا تو اس کے پڑوس میں رہتا ہے؟ یہ پہلا سوال۔ کیوں؟ جتنا پڑوسی کو کسی شخص کے کردار کے متعلق معلومات ہوتی ہے، اتنا معلومات اس کے دور رہنے والے کسی عزیز کو بھی نہیں ہوتی۔ اس کے دن اس کے سامنے، راتیں اس کے سامنے، بہت کچھ جانتا ہے۔ وہ جس ذہنیت کا مالک ہے وہ
مستقل جہاں رہتا ہے وہاں نہیں چھپا سکتا. اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کیسا ہے کیسا نہیں. پوچھا انت جارہ فی مسکنہ، یہ پہلا سوال ہے. کیا تو اس کا پڑوسی ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، میں اس کا پڑوسی نہیں. دوسرا سوال کیا کیا؟ اعاشرتہ یوما، کیا تو نے ماضی میں کبھی پورا دن صبح سے لے کر رات تک پورا دن کبھی اس کے ساتھ گزارا ہے؟ پورا دن کبھی آپ نے گزارا ہے؟ حتی عرفت حقیقت امرہ، اس لیے کہ اگر تو نے پورا دن گزارا ہوگا تو اس کی حقیقت سامنے واضح ہو چکی ہوگی کہ صبح کو تیرے ساتھ ہے، کہاں جا رہا ہے، کسی کے ساتھ اس نے معاملہ کیا ہے تو کیسا کیا ہے، اگر اس کے دوست ہیں دوستوں سے ملنے کیے ہیں تو دوست کیسے ہیں، اس کی بیٹھک ان لوگوں کے ساتھ ہے، کوئی ایک دن گزارا ہے اس کے ساتھ؟ قال لا، اس شخص نے کہا نہیں، میں نے پورا دن صبح سے لے کر رات تک کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں گزارا. تیسرا سوال کیا اسافرت معہ یوما، کیا زندگی میں کبھی ایک دن اس کے ساتھ سفر کیا ہے تو نے؟ پورا دن ہے، اور آدمی کی جو ذہنیت ہے وہ جتنا بھی محتاط ہو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی حرکت سے نکل جائے گی کہ ذہن کا مالک ہے. محتاط رہے گا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے، آخر کہیں نہ کہیں دانا آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ اس آدمی کی ذہنیت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، یہ کس سوچ کا مالک ہے. کبھی پورا دن اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ قال لا، اس شخص نے کہا نہیں، کبھی پورا دن میں نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا. اب سیدنا عمر بن خطاب نے کیا کہا رضی اللہ، فرمایا کہ لعلک رأیتہ فی المسجد قائما وقاعدا یصلی، تو نے جو اس کے کردار کی گواہی دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تو نے اس کو بارہا مسجد میں دیکھا ہے، مسجد میں دیکھا ہے، تو نے اس کے لمبے لمبے قیام بھی دیکھے ہیں اور اس کے لمبے لمبے سجود بھی دیکھے ہیں، اور تو گواہی دے رہا ہے، مجھے یوں لگتا ہے. قال نعم، اس شخص نے کہا جی ہاں، اس شخص نے کہا جی ہاں، میں نے جو اس کی گواہی دی ہے وہ اسی لیے دی ہے، بالکل آپ نے صحیح سمجھا، میں نے اس کو مسجد میں بہت دیکھا ہے اور لمبے لمبے اس کے قیام بھی دیکھے، لمبے لمبے اس کے قعود بھی دیکھے، اس لیے میں نے گواہی دی ہے. امیر عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فاذهب فانت لا تعرف، جاؤ تو اس کو جانتا ہی نہیں. بتاؤ، تو اس کو جانتا ہی نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، تجھے حق حاصل نہیں ہے اس کے کردار کی گواہی دے. اندازہ لگائیے اس کی کیا اہمیت ہے. اس نقطے پر ہم غور کریں کہ آج ہماری صورتحال کیا ہے. ہمیں شکوے تو ہیں حکمرانوں سے، ہمارے اعتراضات ہیں عدالتوں پر، تھانوں پر، انتظامیہ پر. انفرادی زندگی پر ہم غور کریں ہمارے معاملات کیسے ہیں. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، کسی ملک میں، کسی قوم میں، کسی خاندان میں اگر اخلاقیات کا پہلو بدتر ہو، خبیث ہو، وہاں امن نہیں ہو سکتا. اور اس قوم میں، اس ملک میں، اس خاندان میں جہاں بد اخلاقی عروج پر ہو، وہاں اللہ کی رحمت بھی نہیں آ سکتی. یہ بات دو ٹوک ہے. وہ گھر، وہ خاندان، وہ قبیلہ، وہ قوم، وہ ملک اللہ کی رحمت سے محروم ہے جہاں بد اخلاقی ہے.
آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ بد اخلاقی، اخلاقیات کے جو بھی پہلو ہیں ان کو الگ الگ کرے تو پھر بڑا المیہ ہے. بھائی بھائی کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، چھوٹے سے نقطے پر اختلاف ہو گیا، بھائی اپنے بھائی کو ننگا کر کے رکھ دیتا ہے. یہ ہے ہمارا اخلاق، ننگا کر کے رکھ دیتا ہے. بیوی چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا، اپنے خاوند کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے. خاوند کسی ایک نقطے پر اختلاف کرے، بیوی کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتا ہے. یہ ہے ہمارا اخلاق. سلف صالحین میں اختلافات ہوتے تھے، بھائی کا بھائی کے ساتھ، باپ کا بیٹے کے ساتھ، پارٹنر کے ساتھ، بیوی کا خاوند کے ساتھ، خاوند کا بیوی کے ساتھ ہوتا تھا. لیکن اختلافات کے اندر بھی حد درجہ سنجیدہ ہوتے تھے. ہم انتہائی غیر سنجیدہ ہیں، انتہائی غیر سنجیدہ. امام ابن قیم فرماتے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ سلف صالحین میں اختلافات ہوتے تھے اور اختلافات کو عدالتوں میں لاتے تھے، حکمرانوں کے آگے لاتے تھے، لیکن اتنا سنجیدہ ہوتے تھے، اتنا احترام ہوتا تھا، اخلاق کا پہلو اتنا پیارا ہوتا تھا کہ حکمرانوں کو، قاضیوں کو، ججوں کو مقدمہ سمجھنا ہی مشکل بن جاتا تھا. بتاؤ، سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا کہ کیا کہہ رہا. اس کی بڑی مثالیں ہیں، بڑی مثالیں علماء سے آپ نے سنی، بارہا سنی. امیر عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے، عدالت لگی ہوئی ہے، لوگ اپنے مقدمے پیش کر رہے ہیں. ایک خاتون آتی، خاتون آئی، سیدنا کعب کے ساتھ بیٹھے ہوئے رضی اللہ. عورت نے آ کر امیر عمر سے کیا کہا؟ کہنے لگی یا امیر المؤمنین ما رأیت رجلا قط افضل من زوجی. اے امیر المؤمنین، میں نے آج تک اپنے خامن سے اچھا اور افضل آدمی، دیندار آدمی نہیں دیکھا. کیوں؟ انہو لیبیت لیلہ قائما. آج تک میرے خامن کی راتیں قیام میں گزرتی، قیام میں گزرتی. وَيَذِلُّ نَهَارَهُ صَائِمًا. فی اليوم الحر، شدید ترین سخت گرمی کے دنوں کے اندر بھی میرے خامن کے دن روزے میں گزرتے ہیں. اپنے خامن سے بہتر کس کو سمجھو؟ سیدنا عمر نے عورت کی بات سنی، فاستغفر لها واثنى عليها. سیدنا کعب سے کہا کعب دیکھو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسی خواتین بھی ہیں جن کے دلوں میں اپنے خامدوں کا یہ احترام ہے. عورت سنتی رہی. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت اٹھ کے چلی گئی. جب یہ چلی گئی، سیدنا کعب نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، وہ تو اپنے خلاف، اپنے خامن کے خلاف مقدمہ لے کر آئی تھی، آپ تعریفوں میں شروع ہو گئے. وہ تو مقدمہ لے کر آئی تھی، انہا شکت زوجہا اشد الشکایہ. وہ تو مقدمہ لے کر آئی تھی، لیکن مقدمہ پیش کرنے میں اتنا سنجیدہ تھی، اتنا نفاست تھی، اتنا اخلاق کا پہلو تھا کہ تم سمجھ نہیں سکے. وہ تو مقدمہ لے کر آئی کہ میں نوجوان عورت ہوں، میرے خاموں کی صورتحال یہ ہے، مستقل دن کو روزے رکھتا ہے، رات بھر قیام کرتا ہے، میرے حقوق کی پرواہ نہیں کرتا، میرے جذبات کا احترام نہیں کرتا، میری خواہشات کی قدر نہیں کرتا، نمازوں میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کی زبان اتنا پاکیزہ تھی مقدمے کو آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ وہ لوگ ہیں. آج عدالتوں کے اندر جائیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کس طرح ننگا کرتا ہے. تھوڑا سا اختلاف ہو جائے دوست کا دوست کے ساتھ، پھر دیکھیں اس کے وہ کس طرح کپڑے اتار کے رکھ دیتا ہے.
سیدنا عمر نے کہا کہ بات سمجھ آئی کہ اس نے مقدمہ پیش کیا ہے. فرمایا کہ اس عورت کو دوبارہ لاؤ. اور دوبارہ آ گئی. امیر عمر نے کہا کہ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں کچھ اور سمجھا ہوں, لیکن یہ بزرگ کام کہتے ہیں کہ تو نے اپنے خاوند کے خلاف کیس پیش کی ہے. اس نے کہا نام انی امرات شابت. جی ہاں, میں نے تو مقدمہ ہی رکھا تھا. جب آپ تعریفات میں شروع ہو گئے میں اٹھ کے چلی گئی. غیر سنجیدہ مقدمہ میں خاوند کے خلاف رکھ نہیں سکتی تھی. میرا مسئلہ حل ہو یا نہ ہو, یہ ہے مسلمان. سیدنا عمر نے فرمایا کعب اقض بینہما لأنک قد فہمت ما لم افہم. اے کعب, آج تیرا حق ہے, ان کا مقدمہ بھی سنو اور فیصلہ بھی دو, اس لیے کہ وہ بات جو تم نے سمجھی ہے عمر نہیں سمجھ سکا. یہ ہے مسلمان, یہ ہے ان کی صورتحال. آج ہم اپنی انفرادی زندگی میں دیکھیں, عدالتوں میں جاؤ, عدالتوں کے باہر لمبی لمبی داڑیاں, ناپ پر داڑھی ہے, ہاتھ پہ تسبیح ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی گواہی دینی ہے, ہم تیار. خریدے ہوئے گواہ بیٹھے ہوئے عدالتوں کیا. اب تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو محنت کرنے کی کہ آپ گواہی دیں, نہیں دیں. اکیلے عدالت میں چلے جائیں اور باہر گواہ بیٹھے ہوئے, مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کون ہے مسلمان؟ یہ ہے ہمارے معاملات. عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, کس طرح کی گواہی ہے اس طرح کے رائے ہے. جس طرح کی چاہے جھوٹی قسمیں اٹھوا لیں, جو کچھ کہوا دیں, آپ کو کوئی پریشانی نہیں, بس آپ کی جیب بھری ہونی چاہیے. وہ کلام موجود ہے, موجود ہے آپ کے لیے. قاتل کا مقدمہ بھی وکیل لڑ رہا ہے, مقتول کا مقدمہ بھی وکیل لڑ رہا ہے. ظلم نہیں, ظالم کا دفاع بھی وکیل کر رہا ہے, مظلوم کا دفاع بھی وکیل کر رہا ہے. یہ ہماری انفرادی زندگی ہے. جس کا مال چوری ہوا اس کا دفاع بھی وکیل کر رہا ہے, اور چور کا دفاع بھی وکیل کر رہا ہے. یہ ہے ہمارے اخلاقیات. آپ کو گلے اور شکوے وہاں تک ہے, اپنی انفرادی زندگی دیکھیں. عدالتوں سے ہٹ کر اگر مارکیٹ کے رخ کرتے ہیں وہاں صورتحال کیا ہے؟ کوئی ہے تمیز حلال و حرام کا؟ یہ اخلاقیات کے پہلو ہیں. یہاں تو ہم آزاد ہیں, حلال کھائیں آزاد ہیں, حرام کھائیں آزاد ہیں, سچ بولیں آزاد ہیں, جھوٹ بولیں آزاد ہیں, دیانتداری سے کام لیں آزاد ہیں, بددیانتی سے کام لیں ہم آزاد ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اجتماعی زندگی کو چھوڑیے, یہ ہماری زندگی کا انفرادی پہلو ہے. ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری ترتیب کیا ہونی چاہیے تھی؟ کوئی ہے؟ کچھ بھی. مارکیٹوں میں زیادتی کرنا تو دور کی بات ہے. سیدنا عمر نے خطبہ دیا اور میں کہ لا یبیع فی سوقنا من لا تفقہ. قربان جائے اللہ ان سب صالحین پر اپنی رحمت نظر فرمائے. خطبہ دیا, اور یہ خطبہ تجارت کے عنوان پر تھا, کاروبار کے عنوان پر خطبہ تھا. اور میں کہ لوگوں, تجارت کا چیپٹر ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. یہ اہم ترین بات ہے. تجارت کے اصول سمجھنا ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے. لیکن ایک بات نوٹ کیجئے, لا یبیع فی سوقنا من لا تفقہ. مسلمانوں کی مارکیٹ میں اتنا ضرور ہے, جو شخص بھی دکان لگائے گا اور جو چیز دکان پر بیچنا چاہتا ہے اس کے متعلق اگر دینی احکام جانتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ عمر آئے گا, انٹرویو لے گا, اسے کوڑے لگائے گا. بتایا, کم از کم فرمایا کہ کم از کم جو چیز وہ بیچنا چاہتا ہے, جس چیز کی وہ دکان لگانا چاہتا ہے, اس نے کپڑا بیچنا ہے, اس نے پرچون کی دکان کھولنی ہے, اس نے دودھ بیچنا ہے, کوئی بھی چیز ہے, کم از کم
کے متعلق اسلامی احکام کیا ہیں اس کو جاننا ضروری ہے. اس کا انٹرویو ہوگا, ورنہ اس وقت تک وہ مارکیٹ میں نہیں آ سکتا. بتائیں, اس طرح کہا گیا کہ اللہ کی زمین پر اگر ایک عمر جیسا عمر آ جاتا, زمین کے ایک خطے پر بھی کاف مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کا گھر آپ کو نظر نہ آتا. اصول تو دیکھیں, معاملات تو دیکھیں. فرمایا کہ کوئی دکان نہیں لگا سکتا. خطبہ دے دیا. یہ ہمارے طرح کے خطبے نہیں تھے, یہ ہم جیسے خطیب نہیں تھے کہ ہمارا دین منبر تک ہے, ذمہ داری سنانے کی ہے, سنا دی, ختم. سامعین کی ذمہ داری سننے کی ہے, سن لی. نہیں, پورا ایک ہفتہ وقفہ دیا. مراکب اٹھا کر دیکھے. اگلا ہفتہ آیا, سید عمر مارکیٹ میں گئے, ایک دکان پر رک گئے. آپ کیا بیچ رہا ہے, کس طرح بیچ رہا ہے, کس طرح خریدتا ہے, بیچنے کا طریقہ کار کیا ہے, تیرے پاس کیا دلیل ہے, دلیل کیا ہے. اس نے جواب صحیح دیا تھا. جس طریقے سے اس نے چیزیں خرید کی تھی وہ بھی صحیح تھی, بیچنے کا طریقہ کار بھی صحیح تھا, صحیح طریقے سے خرید بھی رہا تھا اور قرآن و حدیث کے مطابق بیچ بھی رہا تھا. لیکن امیر عمر نے جب اس سے حوالہ مانگا, نہ بیچنے کا حوالہ تھا نہ خریدنے کا, دلیل نہیں تھی. اس دلیل کے نہ ہونے پر اس کو کوڑے مارا کہ عمل تیرا صحیح ہے لیکن دلیل نہیں, دلیل نہیں, کوڑے مارے. پھر کیا تھا, سیدنا بلال کہتے رضی اللہ عنہ, اگلے دن میں نے دیکھا, کوڑے تو ایک کو لگ گئے, اگلے دن میں نے تاجروں کو دیکھا, انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو گھیرا ہوا تھا اور تجارت کے مسائل پڑھ رہے تھے. یہ تجارت کے مسائل کیسے نہ پڑھیں گے, تجارت کے اصول کیسے نہیں پڑھیں گے. میرے دوستو, میرے بھائیوں, یہ نقطہ بڑا اہم ترین ہے. مارکیٹوں کے اندر بددیانتی, فراڈ, دھوکہ, سود, حلال و حرام کا تمیز نہیں, ناپ توڑ میں کمی, کوئی پوچھنے والا ہے. ریس لگی ہوئی ہے, ریس. اگر آج ہمارے اس کردار کو دیکھ کر اغیار شرماتے ہیں, تانے دیتے ہیں, وعدہ خلافی ہمارا شیوا ہے. کسی کو ادھار دینا پھر مانگنا, یہ تو جنگ ہے, اعلان جنگ ہے, اعلان جنگ. کسی کو ادھار نہ دے, وقتی ناراضگی, مانگا نہیں دیا, دے دیا اور پھر مانگا, یہ تو ہمیشہ کی ناراضگی. یہ ہمارا فن ہے. میرے دوستو, میرے بھائیوں, انفرادی زندگی پر بھی ہم نگاہ ڈالیں. آپ نے سنا اور کتابوں کے اندر پڑھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا اور قبائل کے قبائل اسلام میں داخل ہوئے, کس چیز کو دیکھ کر, کن کے ذریعے, عرب کے تاجروں کے ذریعے. یہ چیپٹر ہے کہ نہیں کہ عرب تاجروں کے ذریعے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلا. عرب تاجر کیا کرتے تھے, آ کر مسجدوں میں رہ جاتے تھے, کونے سنبھالتے تھے, ان کی خالی نمازوں کو دیکھ کر, ان کی خالی تہجدوں کو دیکھ کر نہیں, ان کے لین دین کو دیکھ کر. لین دین میں کھڑے, معاملات کے سچے, ان کے معاملات کو, ان کے اخلاق کو دیکھ کر قبائل کے قبائل اسلام میں داخل ہوتے تھے. آپ ایک مسلمان کے ساتھ ذرا معاملہ کر کے تو دیکھیں, کان پکڑ لیں گے معافی. کسی حاجی کے ساتھ آج کے بعد لین دین نہیں کرنا, بھائی مرتے مر جاؤ. کسی مولوی کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا. بتا, آج اخلاقیات میں بدتر ہم ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ سزا مل رہی ہے. اللہ نے اپنی رحمت کو روک دیا ہے. رحمت کے روکنے کی بہت سارے نشانیاں ہیں, بہت سی نشانیاں. ان نشانی میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھلاتا خوب ہے, پلاتا خوب ہے, پہناتا خوب ہے, دیتا خوب ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روکتا ہے
جب کسی قوم سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ اس قوم کا ذہنی سکون چھین لیتا ہے. ختم ختم. آپ یہ مت سوچیں اللہ کی ناراضگی کا مطلب یہ ہے کہ اب پہلے ہم 3 ٹائم کھاتے تھے اب 1 ٹائم کھائیں گے, 1 ٹائم کا نہیں ملے گا. ہمارے 6 جوڑے تھے اب جوڑے کم ہو گئے, اب جھوپڑیوں میں بدل جائیں گے. نہیں, دکان ہے تو 10 دکانیں, فیکٹری کا مالک تھا تو 10 فیکٹریاں ہو گئی, جھوپڑی میں رہتا تھا بنگلے کا مالک بن گیا, پیدل چلتا تھا آج نیچے گاڑیاں ہیں. یہ دلیل نہیں ہے اللہ خوش ہے اس قوم سے, ناراض نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے نہیں. اللہ کی ناراضگی کی ایک اہم ترین دلیل یہ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, کھاؤ پیو, لیکن تم نے مجھے ناراض کر دیا ہے, سزا یہ ہے تمہارا ذہنی سکون چھین لوں گا. آج ہر آدمی اپنے دماغ سے سوچے, اپنا آڈٹ کرے, اپنا احتساب کرے. سکون ہے کہ بے سکونی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے. اپنی انفرادی زندگی کو بہتر بنائیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اب ایک اہم ترین آج کے اس عنوان کے حوالے سے سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بددیانتی نہیں کرتا, خیانت نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, سود نہیں کھاتا, دھوکہ نہیں دیتا, فراڈ نہیں کرتا, سب چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی مجھے ذہنی سکون نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ محدثین نے اس طرح کے اشخاص کے لیے اس حدیث کو پیش کیا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو علاقہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں غرق ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اگر کسی علاقے میں عذاب ہے اور وہاں صالح لوگ ہوں, اچھے لوگ ہوں, وہ بچ جائیں گے؟ فرمایا نہیں, اگر کوئی آدمی صالح ہے, نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, اللہ تعالیٰ کی اس عذاب کے ساتھ میں وہ بھی آتا ہے, البتہ قیامت کے دن جب اٹھے گا ایمان کے ساتھ اٹھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاشرے کے اندر کچھ آدمی ایسے ہیں اور ہیں اللہ کی توفیق سے جو اخلاقیات کے حوالے سے بڑے مبارک ہیں, ان کے معاملات بڑے صاف ستھرے ہیں, لیکن پھر بھی اگر وہ پریشان ہیں, ذہنی سکون نہیں ہے, اس کا مطلب یہی ہے معاشرے کی سزا کے اندر وہ بھی ہے, البتہ اس پر استقامت قائم کرے, صبر کرے, دنیا میں بھی اجر لے, اور قیامت کے دن بھی اللہ کی توفیق سے وہ ایمان کے حق میں اٹھیں گے. اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مریضوں کے لیے دعاؤں کی طرف